بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں۔ دنیا میں جس بھی آرگنائزیشن نے ترقی کی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو بنیادی جو وجہ ہے وہ ہیں لوگ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ ٹیلنٹڈ پیپل، یا ٹیلنٹڈ پروفیشنل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ کیسے آپ لوگ ٹیلنٹڈ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں ہائر کرنے کے لیے اور ان کو جاب دے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں وہیں کریٹیوٹی آتی ہے، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی آتی ہے، وہاں پہ سیلز انکریز ہو جاتی ہیں، وہاں کا جو کلچر ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سرفراز شاہ صاحب نے بہت اپنی زندگی میں ہائرنگ بہت کی، اور ہائرنگ کے اس تناسب سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ کیسے آرگنائزیشن وہ کیا کیا کرے، پہلے سے ہی کرے، کہ جیسے ہی کوئی بڑی آرگنائزیشن سے، بڑے انسٹیٹیوشن سے جب لوگ باہر آئیں تو ان کی جو پہلی جو فرسٹ پریفرنس ہے، جو فرسٹ چوائس ہے، وہ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس میں وہ آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، دیکھیں اب دنیا میں اٹریکشن جو ہے وہ قائم رکھنی ہے آرگنائزیشن نے اپنی آرگنائزیشن کو گرو کرنے کے لیے۔ اب آرگنائزیشن جب انسان ایجوکیشن لے لیتا ہے تو وہ کیا چیزیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں کہ میں اس آرگنائزیشن میں جاؤں، حالانکہ وہ آرگنائزیشن میں تو نہیں گیا ہوتا، تو اس نے صرف کچھ نہ کچھ سنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے یہ اس آرگنائزیشن کی امپلائر برانڈنگ ہوتی ہے کہ اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ سہولیات ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو آرگنائزیشن کیا کریں کہ وہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اے کلاس، اے پلس کلاس، ان کو وہ ہائر کر سکتے ہیں، ان کو وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے یہ دیکھے کہ جو امپلائیز ہیں ان کو کیا چیزیں درکار ہیں، ان کا کرائٹیرین کیا ہے کسی ادارے کو پرکھنے کا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر آرگنائزیشن کی ایک ریپوٹیشن ہے جو جی ٹریول کر رہی ہوتی پبلک میں، اور اس کو سن کر پھر ٹیلنٹڈ لوگ جوائن کرتے ہیں۔ ہر کلاس کے امپلائیز آپ کو مل جائیں گے، لیکن کس طرح سے کہ وہ ادارے جن کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن ایز این امپلائر بہت اچھی ہے، وہاں ٹاپ کلاس امپلائیز جو ٹیلنٹڈ ہیں وہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ پھر درجہ پر درجہ کم ہوتی ہے، انتہائی جو رہ گیا ہے ادارہ اس میں وہی لوگ آئیں گے جن کو کوئی نہیں لے رہا۔ کوئی نہیں لیتا۔ ٹھیک۔ تو ایسے سٹاف کے ساتھ آپ کتنی ترقی کر سکتی ہیں، یو کین ویل امیجن۔ جو امپلائی ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس ادارے میں جا رہا ہوں اس ادارے میں امپلائیز کو عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو عزت دیجیے۔ نمبر 2 پہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں گروتھ کے امکانات کیا ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں سیلری کے علاوہ پیکس کیا کیا ہیں، فیسلٹیز کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں ویجز وقت پہ پے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اس کو شاید اہمیت نہ دیں، جی جی۔ لیکن جو امپلائی ہے اس کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اچھے ادارے ڈیو ڈیٹ سے 1-2 روز پہلے سیلری ڈسپرس کر دیتے ہیں۔ پھر جو پے اسکیل ہے آپ کی، میرا ایک تجربہ جو ہوا، اگر میں پے اسکیل مارکیٹ سے جی 10-15% ہائر رکھوں جی جی۔ تو بہت اچھا سٹف مجھے مل جاتا ہے۔ اوکے۔ تو پے اسکیل، اور وہ مہنگا نہیں پڑتا اس لیے کہ جو آؤٹ پٹ آپ کو مل رہی ہے، جی جی۔ آپ 15% ایکسٹرا دے رہے ہیں، وہ شاید 70-80% بہتر آؤٹ پٹ آ رہی ہے۔ اس سے ادارہ پھلتا پھولتا ہے۔ ٹھیک۔
تو اگر ہم یہ چیزیں سامنے رکھے کہ امپلائی کن باتوں کو دیکھ کے آتا ہے اس کو انٹروڈیوس کر دیں اپنے ادارے میں, تو آپ کو کریم آف دی مارکیٹ مل جائے گی. جی. اور جب ایک بار کریم آف دی مارکیٹ آپ کے پاس آ گئی تو پھر مارکیٹ لیڈر ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, مجھے آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو 15% جو آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں امپلائی کو, ایکچول میں تو وہ سستا امپلائی ہے. بہت. اگر آپ نے لاکھ روپے کے 2 رکھنے ہیں اور اگر آپ نے 1.25 لاکھ روپے کا 1 رکھ لیا ہے تو آپ کو تو سستا پڑا. یہ تکنیک یوز کرتی ہیں جتنی بھی ملٹی نیشنل ہیں, جی, وہ یہی ترکیب استعمال کرتی ہیں کہ جب امپلائی ان کا آ جاتا ہے جس کو وہ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا سیلری چاہیے. جی. اگر وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کر لے جی. جی. تو عام طور پر اس کی مانگی ہوئی سیلری اس کو دے دیتے ہیں, لیکن پھر کام اپنے مطلب کا لیتے ہیں. تو ملٹی نیشنلز میں جو میرا ایکسپیرینس ہوا, آفس جانے کا آپ کا ٹائم ہے, واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر آپ ہر وقت کام میں مصروف ہیں. لیکن شاہ صاحب اس سے تو پھر آپ کی صحت اور آپ کی جو فیملی لائف ہے ڈس بیلنس نہیں ہو جاتی, اور پھر الٹیمیٹلی وہ نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ ہے کہ یو آر پیڈ سو ویل اینڈ along سائڈ آپ کو فیسلٹیز اتنی زیادہ مل رہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا کام کرنے کے باوجود انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیے ایک مثال دے دوں میں. جی. جی. ایک امریکن کمپنی میں کام کر چکا ہوں. اگر 3 دن سے زیادہ آپ کا ٹور ہے کہیں, یو کین ٹیک یور وائف along. اوکے. اور ان کا جو وہاں کا اسٹے کا ایکسپینس ہے وہ کمپنی پے کر دے گی. ٹھیک. اب یہ بظاہر دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی بات لگتی ہے, لیکن یہ ایک صرف ایگزامپل ہے. آپ کو ایک پرووائڈ کیا ہوا ہے ٹیلی فون, موبائل کو پرووائڈ ہوا ہے, اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. nobody bothers کہ اس پہ کیا بل آ رہا ہے. آپ کسٹمرز کو لے جا رہے ہیں باہر, اس پہ خرچہ ہے, کوئی آپ کو کوشچن نہیں کر رہا. کوشچن صرف ایک جگہ ہوتا ہے, وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہے. اور ان ہزاروں میں تو جو ایکسپیرینس میرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں, آپ اپنا بجٹ بنا کے دیجیے. پریزنٹیشن میں دے وڈ نو کہ آپ نے جان بوجھ کے بڑا نیچے رکھا ہے اس کو تاکہ آپ اسے بجٹ کو پورا کر سکیں. تو اس وقت وہ کہہ دیں گے کہ ڈونٹ یو تھنک اٹ از اے بٹ پیسمسٹک. تو وہ بجٹ جو آپ نے طے کیا ہے وہ آپ کو بنانے دیتے ہیں, کھلے دل سے بنائیے, ٹارگیٹ اپنے خود سیٹ کر لیں. لیکن جو سلوک پھر سال بھر کے بعد ہوتا ہے, جب وہ بجٹ مکمل نہیں ہوتے, پورے نہیں ہوتے, وہ تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہیں زمین پھٹے میں غرق ہو جاؤ, جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو کسی کی آواز ریز ہو رہی ہے, جی. جی. نہ کوئی ان پارلیمنٹری ورڈز ادا ہو رہے ہیں. جی. مہذب طریقے سے پریکٹیکلی وہ آپ کے کپڑے اتار کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, ان اے ویری ڈیسنٹ وے. جی. جی. وہ بلکہ زیادہ چپتی ہے بات, جو بہت جو ڈیسنٹ وے میں آپ کی سب سے بڑی تو مصیبت یہی ہے. جی. جی. کہ وہ بات جس مہذب طریقے سے آپ کو کہی جا رہی ہے جی. وہ کھا جاتی ہے انسان کو اندر سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس ڈر سے کہ میں شارٹ آف بجٹ نہ رہ جاؤں, جی. انسان دن رات جان مارتا ہے. تو وہ فگرز پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو بجٹڈ فگرز سے ہم 5% 10% اوپر چلے گئے. یہ ہمارا وہم ہے کہ اگر صرف فگرز سے نیچے رہ گئے تو ہماری پوچھ گچھ ہوگی. آپ اپنے بجٹ سے ایکسیڈ کر گئے 25%. جی. جی. تو پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی کہ آپ
جو بجٹ بنا رہے تھے آپ ویژولائز کیوں نہیں کر سکے کہ کیا سچویشن ہوگی؟ کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے سو رہے تھے. صحیح صحیح. وہ صورتحال بڑی سختی سے پکڑی جاتی ہے کہ یہ اتنا کیسے آپ پرفارم کر گئے، ویژولائز کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ تلوار کی دھار پہ چلتا آدمی. فیسلٹیز ہیں، سیلریز ڈالرز میں آپ کو ملتی ہے، بڑی فیٹ سیلری ہے، عزت بہت ہے، آپ کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آدمی جان مارتا ہے صبح سے رات تک. صبح 9 بجے کا ٹائم تو ہے آفس کا، جی جی. واپس کبھی آپ 8-9 بجے سے پہلے گھر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ آپ کو اپنے ٹارگٹ جو آپ نے خود اپنے لیے سیٹ کیے ہیں جی جی وہ اچیو کرنے ہیں. یہ جو ماحول دیا ہوا ہے ایک آزادی کا ماحول ہے. آپ سارا دن بیٹھے ہوئے وہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، nobody is bothered. صحیح. کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے علی عباس صاحب آپ یہاں ٹی وی دیکھنے آتے ہیں، کام کرنے آتے ہیں. لیکن شامت آئے گی آپ کی جب بجٹ کے اوپر ریویو 3 مہینے کے بعد ہو رہا ہوگا. کوارٹر میٹنگ جو ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ریویو میٹنگ ہوتی ہے بجٹ کی کہ 3 مہینے میں آپ نے کیا کیا. وہاں پھر پتہ لگتا ہے کہ میں ٹی وی کیوں دیکھتا رہا. وہ تو بعد میں تو ایسی جو مہذب طریقے کی شامت آتی تو آدمی اپنے اولاد کو بھی منع کرتا ٹی وی نہ دیکھنا، صحیح ہے، کام کرو. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ماحول اس طرح کا لے جائیں کہ ہر آدمی، جی یو ڈونٹ ہیو ٹو کال یور باس سر، جی جی فرسٹ نیم سے بلا رہے ہیں آپ، جی جی. کلچر ہے. تو ایک عزت آپ کو ملی ہوئی ہے. امپلائی کو یہ عزت چاہیے. جو میں نے آپ سے کہا تھا سب سے پہلی بات، رسپیکٹ. امپلائی دیکھتا ہے کہ وہاں عزت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ وہ ماحول دے دیجئے، کریم جو ہے مارکیٹ کی وہ آپ کے پاس آ جائے گی، اٹریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں جین زی کی، جنریشن زی جس کو ہم کہتے ہیں آج کل. یہ جو ایچ آر ہیڈز ہیں یا سی اوز ہیں جو مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ آتے ہیں اور یہ جوگر میں آ جاتے ہیں اور یہ جینس کی پینٹ میں آ جاتے ہیں، ٹی شرٹ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہوں نے کسی نے کامبنگ بھی نہیں کی ہوتی ہے تو اس طرح ہی آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروڈکٹ کی بات کریں، یہ چھوڑیں یہ ساری باتیں، آپ کو کیا چاہیے یہ بتائیں. تو اور فلیکسی آرز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ نے 8 بجے آ کے انگوٹھا لگانا ہے، وہ اتنے بجے جانا ہے، آپ نے جو وہ کام دینا ہے ہم نے آپ کو وہ کام ڈیلیور کرنا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فلیکسی آرز ہیں اور جو کیجول بیہیویئر ہے آرگنائزیشن میں، یہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو؟ یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کوئی زیادہ خوش آئند بات نہیں ہے کہ اسٹاف آپ کا جی بیڈ سے نکلے اور سیدھا دفتر آ جائے اور آپ سے کہے کہ نہیں میرے پروڈکٹ کی بات کرو میرے ساتھ. آرگنائزیشن کا ایک امیج ہے، اس امیج کو قائم رہنا ہے. تو یہ آپ کا وہم ہے کہ ملٹی نیشنل اس کو برداشت کرتی ہیں. نو، ملٹی نیشنل برداشت نہیں کرتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آفس آپ نے جانا ہے تو آپ کو نیک ٹائی اور جیکٹ پہن کے جانا ہے، ٹھیک. اور جاگرس تو اسٹرکٹلی فوربیڈن. ڈریس شوز میں جائیے. اسی طرح بال اور انشیون آپ نہیں جا سکتے. تو اس پر سختی ہونی چاہیے. اچھا. کیونکہ جب تک آپ ڈسپلن قائم نہیں کرتے ہیں اس وقت تک بات نہیں بنتی. اور کبھی آپ اسٹڈی کیجئے، مزے کی اسٹڈی ہے، جی جی، کہ جو ڈریس ہے انسان جیسے ڈریس اپ ہو رہا ہے اس کا بیہیویئر آٹومیٹیکلی چینج ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا شاہ صاحب، اب میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں نے ایکسپیرینس ذاتی طور پہ بھی کیا ہے، موویز میں دیکھا ہے، ڈراماز میں دیکھا ہے، جو یو ایس اے میں جو ٹیچرز ہیں وہ بڑے ہی کیجول انداز میں آتے ہیں. آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اچھا لنڈن میں میں نے ویسے یہ چیز نہیں دیکھی، امریکہ میں زیادہ دیکھی ہے میں نے. اچھا اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کئی 100 سالوں سے امریکہ لیڈ بھی کر رہا ہے اسی کیجول اور اسی اسٹائلش بیہیویئر سے.
تو پروڈکٹیوٹی تو وہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے اس کے اندر ایک چیز آپ بھول رہے ہیں. جن پروفیسرز کو آپ نے دیکھا ہمیں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. جی جی. وہ ریسرچ کے اس پوائنٹ پر چلے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے پہنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ بھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جی. جو چیز وہ ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کو جی. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہے. اوکے. لیکن اگر میں پہلے دن ہی ایز اے جونیئر لیکچرر جی جی اس حلیے میں جاؤں گا, مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ آپ بات کر رہے ہیں جو پروفیسر ہیں سینئر, وہ تو ریسرچ میں اس طرح ڈوبے ہوتے ہیں. یہ پاکستان والا تو حال نہیں ہے کہ میں نے اگر آج یونیورسٹی جوائن کی ایز لیکچرر, جی میں نے ایک لیکچر اپنے تیار کر لیا اپنے سبجیکٹ پہ, ریٹائرمنٹ کے دن تک میں وہی پڑھاتا چلا جا رہا ہوں. جی جی. وہاں تو جو پروفیسر ہے وہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے اپنا لیکچر تیار کرنے پہ. اس کے روزانہ 6-7 گھنٹے لائبریری میں گزر رہے ہیں پروفیسر کے. صحیح. کہ وہ نئی سے نئی چیز ایڈ کر رہا ہے اور ہر روز ایک علیحدہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے, نئی چیز دے رہا ہے. اوکے. تو وہ اس مقام کو آپ کنفیوز نہیں کیجئے اوکے. ایک بگنر کے ساتھ. اچھا, اس کا مطلب کہنے کا جب آپ اپنے پروفیشن کے معراج پہ پہنچتے ہیں اس وقت پھر یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ کیجول ہو جائیں تو پھر بھی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. اچھا, میں آتا ہوں فلیکسی آرٹس کی طرف. فلیکسی آرٹس کو نا بڑا پسند کیا جا رہا ہے آج کل خاص طور پہ کہ ہمیں اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے دیں آپ, یا جو بھی آپ نے تھم لگانا ہے, لیکن یہ پابندی نہ لگائیں ہم پہ کہ 7 بجے آئیں یا 8 بجے آئیں پھر 5 بجے واپس جائیں. علی بات صاحب, شاید میں اس بات پہ آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایگری نہ کر پاؤں. جی جی, مجھے اندازہ تھا. اس لیے کہ یہ فلیکسی آرٹس بڑی پرانی بات ہو گئی. اچھا. بہت پہلے فلیکسی آرٹس انٹروڈیوس ہوئے, اس کے بعد ڈسکنٹینیو ہو گئے. اچھا. اب جہاں آپ کا ذہن ہے وہ اصل میں آؤٹ کم ہے کووڈ کا. کہ جب کووڈ آیا ہے جی جی تو آرگنائزیشن مجبور ہو گئیں کہ وہ اپنے امپلائیز سے کہیں کہ آپ ورک فرام ہوم کیجئے. جی. اس کا انہوں نے چیک نکال لیا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے پاس سے ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں. جی جی. کیمرہ لگ گیا, وہ جو بھی ان کا سسٹم سارا ہو گیا. ٹھیک ہے. نہیں, اس کی پریزنس آن لائن جو نظر آ رہی ہے. جی جی. تو وہ چیک وہاں موجود ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ مجبوری ہو گئی. اب اس کے اندر جب کووڈ میں تو مجبوری کا عالم تھا تو یہ کیا. بعد میں آرگنائزیشن کو احساس ہوا کہ ہمارے تو ایکسپینسز بہت کٹ ہو گئے. کٹ ہو گئے. جی جی. تو اب کچھ آرگنائزیشنز نے یہ کر دیا کہ آپ ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کر لیجئے. جی. کچھ نے یہ کیا کہ آپ 4 گھنٹے ورک فرام ہوم کر لیں, باقی آپ آفس میں کیجئے. ٹھیک. یہ فلیکسی آرٹس نہیں ہے, یہ ورک فرام ہوم ہے. اوکے. لیکن اس پہ بڑے سخت چیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی آزمانا ہو نا تو کسی ملٹی نیشنل امپلائی کو دیکھیے جو ورک فرام ہوم کر رہا ہے. جی. اس کو اگر بلائے نا کہ میں تمہارے پہ مہمان آیا ہوں, ڈرائنگ روم میں آ جاؤ, چائے پیو میرے ساتھ. جی جی. وہ کہے گا نہیں میں کام پر ہوں. وہ اتنے اسٹرکٹ چیکس ہیں کہ آدمی ہل نہیں سکتا, وہاں سے ہل نہیں سکتا. صحیح. اگر آپ کہیں کہ صاحب میں آپ کے اپنے موبائل اس پہ فون کے انٹرنیٹ پہ اپنے لیپ ٹاپ کو چلاتا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, چلتے ہیں, وہ 2 منٹ میں پکڑا جاتا ہے. تو فلیکسی آرٹس نہیں ہے, اس کو کنفیوز کر رہے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو فلیکسی آرٹس تو بڑی پرانی چیز ہو گئی. ایک زمانہ تھا ملٹی نیشنلز میں. اچھا اچھا. کہ فلیکسی آرٹس کرتے تھے. کیوں چینج ہوا پھر؟ وہ چینج اس لیے ہوا کہ اس کے اندر جی کنٹرول ختم ہو گیا تھا. اوکے. ٹھیک ہے. پروڈکٹیوٹی الٹیمیٹلی کم ہوئی. آبویسلی. اوکے. تو اس کا مطلب ہے یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ آفس میں آ کے ہی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں. اچھا نہیں, میرا اس مراد اس طرح نہیں تھا فلیکسی آرٹس کا. میرا صرف یہ تھا کہنے کا مطلب
کہ جو لوگ ہیں حاضری کی بجائے، کیونکہ کچھ لوگ سر ہوتے ہیں جو کہ نائٹ رائڈرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈے جو ہے مارننگ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان میں پرفارمنس ان کی وہ اچھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو ٹائم آنے جانے کی ٹائم کی میں بات کر رہا تھا، 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں آفس میں ہی، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے امپلائی؟ نہیں، اٹریکٹ تو ہو جائے گا، ظاہر ہے بڑی اٹریکٹیو چیز ہے. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن پر کیا بیتتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، اس میں بتائیں، اس کا بھی بتائیں. نہیں، اس میں بڑی سمپل چیز ہے. آپ جب کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ کسی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے نہیں کام کر رہے. صحیح ہے، آئسولیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کام کا تعلق پروڈکشن سے بھی ہے، جی. پرچیز سے بھی ہے، فائننس سے بھی ہے، اکاؤنٹنگ سے بھی ہے، مارکیٹنگ والوں سے بھی ہے. تو جب آپ اپنے فلیکسی آورز بنا لیتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آئے صبح، فرض کر لیجیے آپ کو عادت ہے صبح 5 بجے نماز کے بعد کام کرنے کی. جی. آپ 9 بجے تک آپ نے کام کیا، ادھر سٹاف آنا شروع ہوا، آپ چلے گئے. جی. جی. اب اس دوران آپ کو مختلف ریفرنس چاہیے، وہ کیا کریں گے آپ؟ جو کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقات، میٹنگ. آپ کو رات بھر جاگنے کی عادت ہے، آپ چلے آتے ہیں دفتر. اب آئسولیشن میں تو ہے نہیں، آپ کیا کریں گے اس میں؟ تو فلیکسی آورس کوئی زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئے، اس لیے وہ ڈسکنٹینیو کر دیے گئے تھے. ٹوٹلی نہیں. جی. جی. ایک سرٹن لیول آف سٹاف جی. اس سے اوپر الاؤڈ تھے، لیکن وہ کم. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور آپ کے دماغ میں ایک آرگنائزیشن آتی ہے، آپ کے لیے وہ ڈریم جاب بن جاتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے رسپیکٹ کا بتایا ایلیمنٹ ہے، سیلری ٹائم پہ دینا، انوائرمنٹ کا جو اچھا ہونا، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ گرمی میں آپ کو کول انوائرمنٹ ملے، سردی میں آپ کو ہاٹ انوائرمنٹ ملے، اس طرح کی کوئی چیز. اچھا، یہ تو تقریباً یہ ساری باتیں روٹین کی ہیں. کوئی ایسا اٹریکٹیو بات بتائیں، آؤٹ آف باکس بتائیں، جو آرگنائزیشنز اپنے اداروں میں اپنائیں اور وہ ٹاپ موسٹ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر سکیں. میں ہمیشہ ایک بات پہ زور دیتا ہوں، دونوں اصل میں وہ باتیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اس لیے اس کو ایک ہی گن رہا ہوں میں. جی. جب آپ کیریئر ڈیولپمنٹ پر زور دیتے ہیں اپنے امپلائیز کے، تو وہ بہت بڑی اٹریکشن بن جاتی ہے. آپ کا جو اسٹاف ممبر ہے اس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ اصل میں، اگر وہ واقعی ایچ آر کے طور پہ کام کر رہا ہے، جی. جی. صرف ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہا، تو وہ روٹیشن میں ڈالے ہوئے ہے اسٹاف کو. ٹھیک ہے. اور اپنی باری پر وہ کورس کے لیے جا رہا ہے اور واپس آتا ہے، تو بیسڈ آن دیٹ کورس جو اس نے کیا ہے اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی ترقی ہوتی ہے. یہ جو ایک کیریئر ڈیولپمنٹ، میں اس کو ایک ہی لفظ میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ، ٹھیک، پھر گروتھ. وہ ٹریننگ کے نتیجے میں، کورسز کے نتیجے میں ایجوکیشنل آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں گروتھ ہوتی ہے. تو میں اس کو کیریئر ڈیولپمنٹ کہہ دیتا ہوں. جس ادارے میں کیریئر ڈیولپمنٹ بہت نظر آئے گا، جی. جی. امپلائی ادھر کو جائے گا. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ امپلائی یہ دیکھتا ہے کہ میں جس مقام پہ ہوں اس آرگنائزیشن کے ساتھ اس شپ میں بیٹھ کے میرا مقام جو ہے نا وہ بڑھنا چاہیے سیلری میں. اس لیے پہلے آپ کو گروتھ کہا تھا. جی. 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 گروتھ، کہ ہر آدمی اپنی گروتھ دیکھتا ہے کہ اس ادارے میں گروتھ کے چانسز کیا ہیں، وہ اپرچونیٹیز کو کاؤنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، جو ٹریولنگ ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن میں، جس میں ٹریولنگ کو زیادہ فروغ دیا جاتا ہے، یا کام ایسا ہو جس میں نیشنل لیول پہ بھی ٹریولنگ ہو اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹریولنگ ہو، کیا یہ بھی اٹریکٹ کرتی ہے کینڈیڈیٹ کو؟ اس جونیئر لیول پہ ضرور کرتی ہے، کیونکہ اس ٹریولنگ کے نتیجے میں اس کو کچھ فائنینشیل بینیفٹس آ جاتے ہیں. ٹی اے ڈی اے. جی. جی. لیکن جب آپ ایگزیکٹو ہو جاتے ہیں تو دین یو آر پیڈ ایٹ ایکچوئلس. پھر آپ کے پاس کوئی اٹریکشن اس کی فائنینشیل ٹرمز میں نہیں رہے گی.
تو یہ اس کا مطلب ہے یہ اسٹارٹنگ میں تو اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ. سبارڈینیٹ لیول پر سبارڈینیٹ لیول پہ ہو رہا ہے. وہ اٹریکٹ کر جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک شاہ صاحب جو طریقہ ہے سی وی کلیکشن کا اور جو طریقہ ہے انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا، بعض اوقات نا بہت ہائی ٹیلنٹڈ لوگ آتے ہیں آرگنائزیشن میں، ان کو جو ریسیپشن پہ یا جو فرنٹ ہیڈ جو ان کو ڈیل کرتا ہے یا کرتی ہے وہ ان کو اتنا مس ڈیل کرتی ہے کہ وہ وہیں سے اندازہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ کیا آرگنائزیشن ہے، انہوں نے میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ کیا پہچاننا ہے، ان کی تو مینجمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے یا ان کی تو ڈیلنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ آپ نے کس طرح سے بٹھانا ہے، کس طرح سے پانی جو پوچھنا ہے، چائے پوچھنا ہے. یہ جو مینرزم ہے، اس کو مینرزم کا نام دے دیتے ہیں، یہ کتنا رول پلے کرتی ہے ٹو اٹریکٹ دی ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ کینڈیڈیٹس؟ انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں پلیزنگ انوائرمنٹ، جی. اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اوکے. لیکن اب یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہیں، صرف ہم پاکستان میں ابھی تک چلا رہے ہیں. اچھا. لیکن اچھی آرگنائزیشنس پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں. جی جی. جو ان کے آڈیٹرز ہیں جی جی. ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہیڈ ہنٹنگ جو ہے جی جی. یہ اب انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے. صحیح. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو آپ کی ریکوائرمنٹ چلی جاتی ہے، وہ آپ کے بہاف پہ ہیڈ ہنٹنگ کرتی ہیں، اور جن لوگوں کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہیں، تو اچھے ادارے تو یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہیں اچھے ادارے میں ہیں، آپ نے اپنے ایک ہیڈ ہنٹنگ کا ادارہ اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے انٹرویو کر لیے، ٹیسٹ کر لیے، دیکھ لیا، جب وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ آدمی آپ کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتا ہے، فٹ ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ ہے، اس پہ انٹرویو کر لیجئے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جم خانہ میں اتنے بجے آ جاؤ، ہیو لنچ ود می. جی. اب یہ اوور اے لنچ، اوور اے ڈنر، اوور اے کپ آف ٹی آپ انٹرویو اس کا کر رہے ہیں. اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہا ہے انٹرویو کے لیے. ٹھیک. آپ اس کو پرکھ لیتے ہیں. جب آپ 70% شور ہو جاتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ میں اسے ہائر کر لوں گا، جی جی. تو پھر اس کو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں اور اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن اس وقت تک آپ 70% شور ہو گئے ہوتے ہیں. وہ آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ ہو گیا. اچھا. کہ صاحب میں نے ایڈورٹائز کیا اپنی کمپنی کے نام سے، لوگ آ رہے ہیں، ریسیپشن پر نیچے جھمگٹا ہو رہا ہے. جی جی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ فرض کر لیجیے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے مینیجرز ہائر کرنے، آپ نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا، دے آر فیئرلی سینئر پیپل، ان کو آپ نیچے ریسیپشن پہ بٹھا رہے ہیں جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جی علی عباس صاحب جاب کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی جی. تو آپ ان کی عزت نفس کو، اس کی سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کبھی یہ کام نہیں کرتے. اب طریقہ کار بدل گیا. آپ کے آڈیٹرز ہیں، میں ایسی نام لے دیتا ہوں، آئی ڈونٹ مین کہ وہ یہ. جی جی. ہمارے زمانے میں جب گورنمنٹ میں تھے تو فرگوسن جی جی بڑے مشہور تھے. جی جی. ریسرچ کمپنی. تو ان کو دے دیا، انہوں نے ایڈورٹائز کر دیا اپنے ایڈریس سے. ٹھیک. پی سی میں انٹرویو کے لیے لوگ آ گئے، انٹرویو کر لیا، مطمئن ہو گئے تو شارٹ لسٹ آپ کو بھیج دی کہ صاحب یہ 3 آدمی. آپ ان کو کہتے ہیں انہیں انٹرویو لیٹر ایشو کر دو، پی سی کا کمرہ نمبر سو اینڈ سو. جی جی. تو وہاں ایک ایک کر کے آپ بلاتے ہیں. اسپیسنگ ٹائم کی اتنی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ آپ نے اس سے انٹرویو کر لیا تو دوسرا نہیں آئے گا. تو تاکہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا نہ ہو. ٹھیک ہے. عزت نفس کا خیال رکھیں. جی جی. جی جی. تو اب تو یہ طریقہ چل پڑا. بس میرا شاہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے ہیڈ ہنٹنگ والا ایک اچھا موضوع جو ہے نا وہ چھیڑ دیا ہے. ہیڈ ہنٹنگ جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشری ہوتی ہے؟ عام طور پر ہوتی ہے. اب تو بلکہ اس سے بھی آگے لوگ چلے گئے. اب کانٹریکٹ پر لوگ آتے ہیں. آپ ہیڈ ہنٹر ہیں، آپ نے سائن کر لیا، جی، تھرڈ پارٹی اور میری ڈیوٹی لگا دی، مجھے ہائر آپ نے کیا. جی جی. میری ڈیوٹی لگا دی، یو ول پرفارم ان XYZ کمپنی. جی. میں وہاں جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی کمپلینٹ ہے تو کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے. اوکے.
اب یہاں تک آ گیا. اب کمپنی کو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس پر کوئی لائبلٹی نہیں ہے میری, صحیح ہے. نہ کوئی پروویڈنٹ فنڈ ہے, نہ میڈیکل ہے, میڈیکل انشورنس ہے, انشورنس ہے, نہ پینشن ہے, کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. جب تک مجھے کمپنی کو میری ضرورت ہے, انہوں نے مجھ سے کام لیا, آپ کو ٹیلی فون کیا, جی بس شاہ صاحب کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی. صحیح ہے. تو آپ نے مجھے کال بیک کر لیا. ویسے آرگنائزیشن تو اس میں فائدے میں ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو استحصال ہے امپلائی کا؟ نہیں, استحصال تو نہیں ہے. یہ دیکھیے مغرب میں یہ سسٹم اب چل رہا ہے, یورپ میں خاص طور پہ. ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے سے لوگ لے رہے ہیں, کانٹریکٹ پر لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں بھی کانٹریکٹ پر امپلائیز آنے شروع ہو گئے. اب تو خیر گورنمنٹ بھی بھرتیاں جو ہیں وہ بھی کانٹریکٹ میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے جو 2 نقطے اس پوری گفتگو میں سیکھے ہیں, اگر آپ نے امپلائیز کو, کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے, خاص طور پہ جو ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو نمبر 1 جو ہے وہ رسپیکٹ کلچر, اور نمبر 2 جو ہے وہ گروتھ کلچر. اگر یہ 2 چیزیں نظر آتی ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, وہ آپ کی آرگنائزیشن میں بھاگا چلا آئے گا, اور اس کے مائنڈ میں جب وہ ایجوکیشن لے رہا ہے اس کے مائنڈ میں آپ کی آرگنائزیشن ہوگی. جیسے ہی وہ ڈگری کمپلیٹ کرے گا تو وہ آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کرے گا, خود بھی گرو ہوگا اور آپ کی آرگنائزیشن کو بھی گرو کروائے گا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.